اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم قصہ کر رہے 100 برس تک مردہ رہ کر پھر زندہ ہو گئے۔ یہ قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ عزیز بن شرخیال علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی واقعہ ہے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا جو بخت نصیر بلی کا ایک کافر بادشاہ تھا۔ بہت بڑی فوج کے ساتھ اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1 لاکھ افراد کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا۔ بخت نصیر کون تھا؟ اقامہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصیر کے پاس لاوارث پڑا ہوتا تھا، چنانچہ اس کا باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصیر کا بیٹا رکھ دیا۔ اللہ کی شان یہ لڑکا بڑا ہو کر کیف سیف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا اور پھر خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصیر کی قید سے رہا ہو کر ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا ان کے وہاں پر درختوں پر بہت زیادہ پھول اور پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو جائیں گے، مگر کوئی پھل توڑنے والا بھی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی افسردہ اور حسرت افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پھر آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھل توڑ کر تناول فرمائے، کچھ انگور کے نچوڑ کر ان کا شیریں نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کا شیریں کو اپنی مشک میں بھر لیا اور گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں، درندوں، چرندوں، جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی اس ویرانی میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کی جو اطراف و جوار میں بکھرے ہوئے تھے سب کو لا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات اور اس شہر کو بہت زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا لیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر گئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا رس بالکل شیریں اور بالکل خراب نہیں ہوا اور نہ پھلوں میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، نہ کوئی بدبو ہوئی، نہ بدمزگی پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب آپ کو ایک سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے تھے کہ آپ پر وہی اتری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا پل بھر میں کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اپنے کھانے کی چیزوں کو نظر ڈالو،
کہ ان میں کوئی خرابی ہے، بگاڑ تو پیدا نہیں ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اور اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آئیں اور ایک دم تمام ہڈیاں اپنے جوڑوں کے ساتھ مل کر گدھے کا ڈھانچہ اختیار کرے گی، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں بے شک خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا گھر تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ کسی نے آپ کو، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا عزیر کا مکان ہے یہ؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر کرے، ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا، بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑھیا میں اللہ تعالیٰ نے فضل سے 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کی واقعی حضرت عزیر ہے تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی روشنی اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا نے آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور فالج چچا ہو گیا۔ پھر غور سے دیکھا تو پہچان کے بولی، میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ چند پوتے بھی تھے، سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ایک لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل تھا۔ چنانچہ اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً توریت سنا دی۔ بخت نصیر بادشاہ بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریتوں کے عالموں کو چن چن کر قتل کیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی نہیں زمین پر باقی چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عزیر نے توریت صحیح پڑھی ہے نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن لوگ بخت نصیر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ نشاندہی کر دو تو میں توریت کی جلد برآمد کر لوں گا۔ اس وقت پتہ چل گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں۔ چنانچہ تلاش کر کے زمین کو کھود کر توریت کی جلد نکال لی تو اس ہر بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ اور یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر یہی یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس عقیدے، باطل عقیدے پر جمے ہیں اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں۔ واللہ عالم الغیب۔ آج کا قصہ یہیں تک تھا، یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں اس کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔
آپ کے والدین کو، ہمارے والدین کو جو فوت ہو گئے جنت میں جگہ دے، اور جو زندہ ہیں ان کو لمبی عمریں عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو نیک کرے، ہمارے بچوں کو نیک کرے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مہدی برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین یا رب العالمین.